محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عبادت اور بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں عدل سے وجود بخشا اور ہماری زندگی کے تمام ضروریات مہیا فرمائے جس کے ہم محتاج تھے۔ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب پر اپنی نعمتیں پورا کرنے کے لیے انبیاء و رسول علیہم السلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی و رسول سید ولد آدم رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین، ایک ایسی شریعت دے کر مبعوث فرمایا جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کی اتباع کرنا ہی دراصل اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، اور جس سے انکار کرنا یا بھٹک جانا دراصل اپنے آپ کو برباد کر لینا ہے۔ محترم حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ رب کا شکر کیوں اور کیسے۔ شکر دراصل ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ شکر یہ عبادت ہے اور یہ بڑی عبادتوں میں سے ایک انسان کے سامنے اللہ تعالی نے صرف دو راستے بنائے، ایک راستہ شکر کا راستہ ہے اور ایک راستہ کفر کا راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا، اور دوسرا راستہ بالکل اس کے اپوزٹ کا ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی ناشکری ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے سامنے صرف دو ہی راستے، ایک راستہ شکر گزاری کا اور دوسرا راستہ ناشکری کا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے تو وہ راستہ جاننے کے بعد شکر گزاری کا راستہ اپنائے یا ناشکری کا راستہ اپنائے، دو ہی راستے، یا تو شکر کرے بندہ یا تو کفر کرے۔ اللہ رب العالمین نے شکر کا ایک جگہ حکم دیتے ہوئے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ گویا ایک انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور دونوں کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو ناشکری کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اور جو شکر گزار بندے ہیں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ محترم حضرات، شکر کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کے آثار ظاہر ہوں، اس کی زبان پر، اس کے دل پر، اس کے اعضاء و جوارح پر، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کا اثر بندے کے دل سے ظاہر ہونا چاہیے، بندے کی زبان پر ظاہر ہونا چاہیے، اور بندے کے اعضاء اور جوارح سے ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شکر کے 3 ارکان ہیں جن پر ایک انسان جب شکر ادا کرتا ہے اس کی عبادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اور ان تینوں کے ساتھ جب بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر کو قبول فرماتا ہے۔ پہلا یہ
کہ बंदा अपने दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत को दिल से इकरार करे, दिल में ये माने कि जो नेमतें मेरे पास हैं वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। आपके पास जो भी नेमत है, चाहे वो नेमत आपके वजूद की नेमत हो, आपके दिल दिमाग की नेमत हो, आपके पास खाने पीने की चीजें मौजूद वो हो, या आपके पास जो सबसे बड़ी नेमत है नेमत ईमान, नेमत इस्लाम, वो नेमत हो, आप हर नेमत के ताल्लुक से अपने दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम लेकर आए, अल्लाह की मोहब्बत लेकर आए और ये इकरार करें कि सारी नेमतें अल्लाह ने आपको दी। अल्लाह की तरफ हर नेमत को मंसूब करें, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, कि तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी। और ऐसा जरूरी है कहना, ये कोई नफली काम नहीं है, ये ऐसा करना जरूरी है कि आप दिल से नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब करें और ये माने कि नेमतें जो मिली हैं आपको वो अल्लाह ने दिया है आपको। वरना कारून से जब कहा गया कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है तुम भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करो। तो उसने क्या कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये नेमतें तो मेरे इल्म की बुनियाद पर मुझे मिली हैं, ये मेरा कमाल है कि मेरे पास ये चीजें मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग अपने समाज में ऐसा हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है दरअसल मेरे मेहनत का नतीजा है, भाई मैं 24 घंटे मेहनत कर रहा हूं तब मैं इस पोजीशन पर मौजूद हूं। तो कारून ने भी यही कहा था कि मैं इसका हकदार हूं, ये मेरे इल्म का नतीजा है कि मैं इतना सारा मालदार हो गया हूं। और बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते, बल्कि नेमतों को अपनी बड़ाई की तरफ मंसूब करते हैं कि भाई मेरे पास इल्म है, मेरे पास हुनर है, मेरे पास ज़हानत है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं तब मेरी ये पोजीशन मौजूद है। ये बुरे लोगों का तरीका है। अंबियाए कराम का तरीका क्या है कि उनके पास कितनी भी बड़ी नेमत आ जाए फिर भी वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का एहसान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलके सबा का तख्त आपकी मजलिस में हाजिर किया गया। आप मुल्क शाम में हैं और मलके सबा का तख्त यमन में है। एक पूरा तख्त, एक रानी का तख्त, ये मुल्क यमन से मुल्क शाम में पहुंच जाता है और वो भी पलक झपकने में, एक पलक झपकाते हैं और उसी दरमियान वो पूरा तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ये मेरा कमाल है, ये मेरे पास बैठे हुए जिन्नात का कमाल है। क्या कहते हैं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। किसका फजल है, ये मेरे रब का फजल है। आपने मेहनत करके करोड़ों रुपए बना लिए, फिर भी आपको ये कहना है कि मेरे पास जो करोड़ों रुपए हैं दरअसल ये अल्लाह का फजल है, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। तो नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना और ये कहना कि मेरे पास जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल और एहसान है, ये नेमत की शुक्रगुजारी का पहला रुकन है, पहली बुनियाद है, जिसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा रुकन है जबान से अल्लाह ताला की नेमत को बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूबियों को बयान करना, जिसमें बहुत सारे लोग माशाअल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कहने वाले मजलिस में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और वाकई ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जबान से नेमत देने वाले की तारीफ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ कीजिए, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नेमतें अता फरमाई हैं। ये शुक्र का दूसरा रुकन है। बहुत सारे लोग इसमें भी बखील होते हैं, जबान से वो अपनी नेमतों का इकरार नहीं करते, इजहार नहीं करते,
حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے نبی آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کو بیان کیجیے. اللہ رب العالمین نے جو آپ پر انعام کیا ہے، بہت ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو آپ ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے. جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہی جب دیکھیں گے اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے لگیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے سارے ٹینشن دور کر دیے. ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی قدردان ہے. جنتی جنت پہ پہنچ کر نعمتیں جیسے دیکھیں گے ان کی زبان پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کی کلمات جاری ہو جائیں. یہی حکم ایک بندے کو اس دنیا میں دیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اپنی زبان کے ذریعے. یہ شکر کا دوسرا رکن ہے جس کے بغیر شکر مکمل نہیں ہوگا. آپ جب کھانا کھاتے ہیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں، جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو بہت ساری دعائیں آپ کو سکھائی گئی جس کو آپ کو زبان سے کہنا ہے. ان دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ کون سی دعا ہے؟ صبح اٹھنے کی دعا ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں دوبارہ زندگی ملنے پر. جب آپ کھانا کھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ہے زبان سے آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تب. جب آپ پورا دن گزار کر کے بستر پر جاتے ہیں اور آپ نے پورا دن کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، عیش عشرت کی زندگی گزاری ہے، کمایا ہے، کھایا ہے، بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، اب آپ کو سونے کے لیے بستر ملا ہے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من لا کافی له ولا موی. یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع پر بیان کی ہیں تاکہ بندہ اپنی زبان سے نعمتوں کے استعمال کرنے کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، کیونکہ یہ شکر کا حصہ ہے. اور تیسرا رکن ہے کہ آپ اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیجیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں استعمال کیجیے. اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ شکر دراصل ترک المعصیہ کا نام ہے. آپ گناہ چھوڑ کے یہی شکر گزاری ہے. جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، زبان کا گناہ، جسم کا گناہ، دل کا گناہ، مال کا گناہ، وقت کا گناہ، جب بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ شکر کہتے ہی ترک المعصیہ کو، اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، صرف اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئی نعمت کو رب کی خوشی کے لیے استعمال کرنا. یہ شکر کے 3 ارکان ہیں. یعنی بندہ اپنے دل سے اللہ تعالی کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت اپنے دل میں لائے، اللہ رب العالمین کی تعظیم دل میں لائے، اور دل میں یہ اعتراف کرے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ دراصل اللہ ہی نے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال سرے سے ہے ہی نہیں. اور زبان سے ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کی خوبیاں بیان کرے، اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح بیان کرے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے. یہ زبان سے اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے. اور جو بھی آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، ان تمام نعمتوں کو آپ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں استعمال کریں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد تم لوگ شکر گزاری کے کام کرو، شکر گزاری کے کام کرو، یعنی تم ایسے کام کرو جس سے تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. بہت کم ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور جانتے ہیں
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ اکثر لوگ نہیں کر پاتے، اور شیطان کو بھی معلوم ہے کہ شکر گزاری کرنا بہت بڑا کام ہے، لہذا شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو کسی بھی طرح سے ناشکرا بنا دیا جائے، شکر ادا نہ کرنے دیا جائے، جیسا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین میں بہت محنت کرنے والا ہوں انسانوں کے پیچھے، یہاں تک کہ میں ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں بنی آدم کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اور میں آدم کی اولاد کے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے ہر طرف سے ان کے پاس میں آؤں گا، یہاں تک کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر کو میں شکر ادا کرنے سے روک دوں گا، اکثریت ناشکری بن جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس گھر ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہے کیونکہ ان کو کچھ اور چاہیے تھا جو اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے، اس کی وجہ ہمیں دی ہے تاکہ ہم اور آپ ان وجہوں کی بنیاد پر پختگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا، جسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالی نے شکر ادا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا یہ حکم دیا ہے، لہذا آدمی یہ نہ سوچے کہ شکر ادا کرنا کوئی نفلی کام ہے، کرو گے تو اچھا، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں۔ شکر باقاعدہ فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کو اپنے معزز انبیاء کرام کی صفت بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ذکر کیا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ اے اس نبی کی ذریت جس کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے والے تھے نوح علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کے نعمتیں جتنی بھی ان کے پاس تھی ان تمام نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ اللہ تعالی کی عبادت کیجئے اور آپ شکر گزار لوگوں میں سے بن جائیے۔ اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ نے بہت لمبا لمبا قیام کیا، نمازیں ادا کی۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ اللہ تعالی کے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔
یہ انبیاء کرام کی صفت ہے. اور ہمیں اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں خیر اس وقت بنتی ہیں جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ نعمت آپ کے لیے خیر کا ذریعہ، بھلائی کا ذریعہ اس وقت بنتی ہے جب آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ وہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، بہت مالدار بنا دیا ہے. بعض مالدار اپنے مال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے، صرف اپنے مال کی وجہ سے. ان کا مال ہی ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. تو مال تو نعمت ہے، پھر مال کی وجہ سے جہنم میں کیوں جائیں گے وہ؟ کیونکہ انہوں نے مال کا شکر ادا نہیں کیا، مال کا شکر ادا نہیں کیا. اور جنہوں نے مال کا شکر ادا کیا، یہ مال ہی ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی صفت بیان کرتے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت ہی تعجب خیز ہے، بہت ہی خوشکن ہے. کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. مومن ہی ایک ایسا عجیب و غریب انسان ہے جو ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی توجیہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے، اسے نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے نعمتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں. شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے ایک مومن کے لیے. اور وہی نعمت اگر ایک کافر کو ملتی ہے، ایک ناشکر گزار انسان کو ملتی ہے، تو وہ نعمت ملنے کے بعد وہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اور یہ دنیا میں بھی ہوگا اور یہ آخرت میں بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ مثالوں کے ذریعہ، واقعات کے ذریعہ یہ بات سمجھایا ہے کہ اگر نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں پر بندے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے. ایک واقعہ جسے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ پرانے زمانے میں 3 لوگ تھے. ایک آدمی کو برس کی بیماری تھی، ایک کو کوڑ کی بیماری تھی، اور ایک اندھا انسان تھا. یہ تینوں لوگ بہت پریشان تھے. اللہ رب العالمین نے تینوں کو آزمانے کے لیے تینوں کو نعمتیں عطا فرمائی. فرشتے کو بھیج کر کے باقاعدہ ان کی وہ بیماری دور کی، اور ان تینوں کو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ تینوں کی تینوں مالدار ہو گئے. تینوں کی تینوں مالدار ہو گئے. جو آدمی کوڑ کی بیماری والا تھا، جو برس کی بیماری والا تھا، جو اندھا تھا، اللہ رب العالمین نے تینوں کو بیماریاں دور کر دی، اور تینوں کو ایسے جانور دیے، اونٹ اور گائے اور بکری کی شکل میں، جس کی وجہ سے وہ تینوں بہت مالدار ہو گئے. اور جب ان کے اوپر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کو آزمایا جائے کہ ذرا ان کے دل کا معاملہ کیا ہے، ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے پاس باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا. فرشتہ آیا اور ان کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں بہت پریشان حال انسان ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو آپ اپنی مال و دولت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دیجیے تاکہ میں اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکوں. لیکن 2 لوگوں نے، جس کو اللہ رب العالمین نے اونٹ کے ذریعے اور گائے کے ذریعے مالدار بنا دیا تھا، ان دونوں نے کہا اس فرشتے سے کہ بھائی مجھے یہ اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ تو نسلاً بعد نسلین، یہ پرانے زمانے سے ہم لوگ مالدار ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم لوگ خاندانی مالدار ہیں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تم جیسے فقیر اور مسکین انسان کو میں پیسہ بانٹتا پھروں. اور اس کو بھگا دیا. فرشتے نے کہا کہ اگر تمہارا معاملہ ایسے ہی ہے تو جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی دوبارہ کر دے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو پہلے ہی کی طرح بیماری میں ڈال دیا اور ان کے سارے مال کو چھین لیا.
وجہ کیا بنی؟ وہ مال پانے کے بعد اپنی اوقات بھول گئے. کتنے سارے لوگ ہیں جو گاؤں میں تھے، بہت غریب تھے، صدقہ خیرات سے کام چلتا تھا، ممبئی آ کر کے لاکھوں میں آ گئے تو اب وہ غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، غریبوں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی اوقات بھول گئے. تو بھائی یہ ناشکری ہے. اور اس کے بعد فرشتہ اس اندھے کے بعد گیا جس کو اللہ رب العالمین نے بکری عطا فرمائی تھی، اس کو یاد دلایا کہ بھائی دیکھو میرا ایسا ایسا مشکل ہو گیا ہے، تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بنائے تو آپ دیجئے. اس نے کہا بھائی ایک وقت ایسا تھا کہ میں بہت پریشان تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، میں غریب انسان تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، تم ضرورت مند ہو، تم کو جتنا چاہیے تم لے لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے یاد ہے کہ میں بہت پریشانی میں تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر بہت احسان کیا. فرشتے نے کہا کہ دیکھو تمہاری آزمائش ہو رہی تھی اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، دراصل مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اور تمہارے 2 ساتھی فیل ہو گئے اور جیسے پہلے وہ تھے محتاج، اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ ویسے محتاج کر دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہمیشہ اللہ تعالی کی جانب سے نعمتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، نعمتوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اضافہ کر کے دوں گا، بڑھا کر کے دوں گا. جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو باقی رکھے گا، اس میں برکت نازل فرمائے گا، اس کی حفاظت کرے گا. اور اگر آپ ناشکری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور وہ عذاب اس دنیا میں بھی نازل ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو پیسہ دیا تھا. قارون کو پیسہ اتنا دیا تھا کہ اس کا جو خزانہ تھا، خزانے بہت سارے کمروں میں بند تھے، ان خزانوں کی جو چابیاں تھی اس کو اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک پوری جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، چابیوں کو صرف. لیکن اللہ رب العالمین کا اس نے شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ ایسے ہی چلتے ہوئے زمین پر دھنسا دیا، زمین کے اندر وہ دھنستا چلا گیا. وجہ کیا بنی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کا اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنا. جو نعمت ملی تھی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، بندوں کے ساتھ گھمنڈ کرنا، نعمت کا غلط استعمال کرنا، یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو پورے دل کی گہرائی سے تسلیم کریں اور ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. ایک عظیم ترین نعمت جس کی ہمیں بہت قدر کی ضرورت ہے، اور وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت. اس وقت ہندوستان میں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بہت بری پلاننگ چل رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا، اسلام کی قدر کرنا، اللہ رب العالمین کی نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور شکر کیسے ہوگا؟ کہ آپ اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو اپنے دل میں داخل کیجیے، اسلام کو اپنی زبان پر داخل کیجیے، اسلام کو اپنے پورے وجود میں داخل کیجیے. آپ کو باہر ڈھڈورا نہیں پیٹنا ہے کہ اسلام خطرے میں ہو گیا، اسلام ایسا. اسلام کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرنا ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام ہماری زندگی میں باقی رہے، اس کے لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنا ہے. کیونکہ جس نعمت کی آپ قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے. آپ جب نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی وجہ سے اس نعمت کو باقی رکھتا ہے. تو اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنی بیوی میں، اپنی بیٹی میں، اپنی ماں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مسجد میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی ہر جگہ اگر آپ اسلام کی عزت کریں گے، اسلام کو اپنے لیے جان سے پیارا سمجھیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس قدر کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر اسلام کو باقی رکھے گا. کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں باقی رہتی ہیں، نعمتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے.
لیکن اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے، اگر اسلام آپ کے لیے تھرڈ کلاس کی نعمت ہے، آپ اپنے مال کے لیے 24 گھنٹے دے رہے ہیں لیکن اپنے اسلام کے لیے آپ 1 گھنٹے نہیں دے رہے، تو اگر آپ اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے وقت دور نہیں ہوگا جب آپ کا بیٹا کافر ہوگا، آپ کی بیٹی کافر ہوگی، آپ کی بیوی ملحد ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اسلام کی قدر نہیں کی، اسلام کی نعمت کی آپ نے جو اس کے لیے کرنا چاہیے تو آپ نے نہیں کیا۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے گھروں میں باقی رہے تو ہمیں اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، نعمت اسلام پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی ہے۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت پر ہوتے ہی نہیں، اور ہمیں جو آج جنت کی نعمت ملی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو جہاں پر ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء و جوارح سے نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے سے، وہیں پر جو سب سے عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے وہ ہدایت کی، ایمان کی، اسلام کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اپنے گھروں میں باقی رکھنے کے لیے آپ کو صرف اسلام کی قدر کرنی ہے، اسلام کی عزت کرنی ہے، اسلام سے محبت کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمارے دین کو باقی رکھے گا۔ اور اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے، آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، آپ اس سے محبت نہیں کریں گے، تو آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن اسلام کی ناقدری کی وجہ سے اسلام دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے نکل جائے گا، اور ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں اسلام کو، ایمان کو، توحید کو، اتباع سنت کو باقی رکھے، کیونکہ نعمتیں شکر سے بڑھتی ہیں اور باقی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے شکر کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان، اسلام اور توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاة۔